اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ظاہر ہے کہ بہت ہی مشہور سورہ ہے اور جس کے برکات بھی بہت ہی عظیم ہیں، کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے متعدد مقام پر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مقامات پر ہمیں اس سورہ کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن مکمل طریقے سے حکم الہی اور قانون الہی اس کی کتاب ہے، جس پر ہمیں ہر وقت پیرا ہونا ہے، جس کے احکام کے تحت ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ جیسا کہ ماہ رمضان میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کے لیے حکم دیا گیا ہے، اور اتنی زیادہ یہ جو ہمارے اوپر اتنی زیادہ تقویت جو دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر تم اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہ رہے ہو تو ماہ رمضان میں تلاوت قرآن پاک کے ساتھ دعائے مغفرت کرو۔ جیسا کہ تیسرا عشرہ، یا یوں کہو کہ آخری عشرے میں ہم ماہ رمضان المبارک کے داخل ہو چکے۔ خداوند عالم نے شب قدر کو اسے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ شب قدر میں خداوند عالم ایک سال کے امور معین کرتا ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس بنا پر شب قدر نزول قرآن کی شب اور عصر پیغمبر سے ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر ماہ رمضان میں ایک شب قدر پائی جاتی ہے، جس میں آنے والی شب قدر تک آئندہ سال کے امور معین و منظم ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حکم ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ عظیم رات ہے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ائمہ بھی، جناب فاطمہ بھی اس شب میں حسنین کو جگا کے بٹھا دیتی تھیں اور عبادات الہی میں مصروف رہتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس شب میں شب بیداری کرنے کا حکم ہوا ہے، کہ اس شب میں شب بیداری کرو اور الہی کی یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اپنے گناہوں کی مغفرت کرو۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ معلوم ہوا کہ روڈ پر گاڑیاں لے کے آپ دوڑائیں صرف اور صرف، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس شب میں عبادت الہی کریں۔ شب قدر میں بیداری اور پوری رات دعا، نماز اور قرآن میں مشغول رہنے کے بارے میں
پیغمبر اور آپ کے اہل بیت نے تاکید کی ہے، اور تینوں راتوں میں سے 23ویں رات پر زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ائمہ اطہار نے 23ویں شب کی رات میں زیادہ تاکید کی ہے کہ اس میں یہ عبادات بجا لایا کرو۔ ظاہر ہے کہ 23ویں شب کی بہت عظمت ہے، جیسا کہ ایک شخص نے پیغمبر سے پوچھا، ہمارا گھر مدینے سے دور ہے، لہذا ہمارے لیے شہر مدینہ میں آنے کے لیے ایک رات معین کیجیے، یعنی ایک رات بتا دیجیے، چونکہ ہمارا گھر جو ہے وہ مدینے سے دور ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات جو ہم تمہارے لیے معین کرتے ہیں وہ 23ویں کی شب ہے، مدینے آؤ اور آن کے عبادت الہی میں مصروف ہو جاؤ۔ امام صادق نے بیماری کی حالت میں 23ویں کی شب خود کو مسجد میں لے جانے کی درخواست کی۔ اس شب میں 23ویں شب جناب فاطمہ زہرا اپنے بچوں کے چہروں پر پانی چھڑکنے کے ذریعے انہیں نیند سے بیدار رکھتی تھیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ ماہ رمضان کی آخری عشرہ 10 دن میں پیغمبر اپنا بستر چھوڑ کر شب بیداری کیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اسلام اور اہل بیت علیہ السلام نے عبادات الہی کر کے ہی ہمیں درس دیا، اس لیے کہ پیغمبر وہ ہے کہ جب تک کہ خود کو اگر کوئی کام ایسا بھی ہے جو مستحب ہے، خود پہلے جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ہمیں حکم دیتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ رمضان کی آخری شب میں اہل بیت علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو جو ہے عبادت الہی میں رات و دن مصروف رکھتے تھے۔ پیغمبر کی ایک اور طولانی حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جب خدا سے عرض کیا کہ اے خدا، میں تیرے مقام قرب کا خواہاں ہوں، جواب آیا قربی لمن استيقظ لیلۃ القدر۔ جب جو ہے جناب موسیٰ نے کہا کہ جو ہے کہ میں تیری قربت کا خواہاں ہوں، میں خواہش مند ہوں، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی قربی لمن استيقظ لیلۃ القدر، میرا اقرب شب قدر کی بیداری میں پوشیدہ ہے۔ میرا قرب جو ہے وہ شب قدر کی بیداری میں پوشیدہ ہے۔ تم چاہتے ہو کہ میرے اگر قریب آنا چاہ رہے ہو تو شب قدر میں جو ہے عبادات کا بجا لاؤ، تو ہماری قربت جو ہے تمہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ جناب موسیٰ نے عرض کیا کہ اے خدا، میں تیری رحمت کا خواہاں ہوں۔ جواب آیا رحمتی لمن رحیم المساکین لیلۃ القدر۔ اب جناب موسیٰ نے دوبارہ جو ہے سوال کیا کہ جو ہے کہ میں آپ کی رحمت کا بھی خواہاں ہوں، تو آواز آئی کہ میری رحمت شب قدر میں مسکینوں پر رحم کرنے میں پوشیدہ ہے، یعنی شب قدر میں آپ مسکینوں اور یتیموں کے اوپر رحم کریں۔ پورے رمضان کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ قابل استطاعت ہیں
تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یتیموں اور غریبوں کا خیال رکھیں۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ خدا میں صراط پر سے جواز گزرنے کا پروانہ، یعنی صراط سے گزرنے کا پروانہ جو ہے میں چاہتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ ذالک لمن تصدقوا بصدقۃ لیلۃ القدر، پل صراط پر پروانہ اہداری شب قدر صدقہ دینے میں پوشیدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر جگہ پر حکم الہی ہو رہا ہے کہ اگر ہماری قربت، ہماری رحمت، ہماری نعمتیں چاہتے ہو تو شب قدر میں جو ہے تم بیداری کرو اور میری عبادت کرو۔ جناب موسیٰ نے عرض کیا کہ اے خدا، میں جنت اور اس کی نعمتوں کا مطالبہ کرتا ہوں۔ جنت اور اس کی نعمتوں کا مطالبہ ہے، یہ نبی فرما رہے ہیں، جبکہ ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں پر جنت کے خوان آ رہے ہیں۔ یہ مقام ہمارے اور آپ کے ائمہ کا ہے۔ یہ نبی جو ہے یہ تمنا کر رہے ہیں، آرزو کر رہے ہیں، ادھر نبی کے دروازے پر خوان آ رہے ہیں۔ جب بھی جو ہے کوئی خواہش کی تو ظاہر ہے کہ اللہ نے فوراً جو ہے اس کو جو ہے وہ پورا کیا۔ جیسا کہ عید میں کپڑوں کے سلسلے میں ملتا ہے، امام حسن علیہ السلام کی حدیث، خواہش کی تھی۔ تو انبیاء میں اور اہل بیت علیہ السلام میں یہ فرق ہے۔ جواب آیا ذالک لمن سبح تسبیحۃ فی لیلۃ القدر، یہ چیز کون سی چیز؟ جنت اور نعمتوں کا جو مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آواز آئی، یہ چیز شب قدر میں تسبیح پڑھنے کے نتیجے میں حاصل ہوگی۔ یعنی جو ہے جنت اور اس کی نعمتیں تسبیح خدا شب قدر میں تسبیح خدا کرنے سے حاصل ہوگی۔ عرض کیا ہے خدا، آتش جہنم سے نجات چاہتا ہوں۔ جواب خدا آیا ذالک لمن استغفر لیلۃ القدر، ظاہر ہے کہ آتش جہنم سے نجات کا ذریعہ شب قدر میں استغفار ہے۔ آخر میں جناب موسیٰ نے کہا کہ اے خدا، میں تیری رضا چاہتا ہوں، تیری مرضی چاہتا ہوں، تیری رضا کو جو ہے اپنی رضا چاہتا ہوں کہ ہو جائے۔ جواب آیا رضا یا لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، میری رضا اس شخص کے شامل ہے حال میں ہوگی جو شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ ظاہر ہے تاریخ کے من جملہ عجیب واقعات میں شب قدر محراب عبادت میں نماز کی حالت میں حضرت علی کی ضربت کا واقعہ ہے۔ یہ بھی شب قدر میں جو ہے رات بھر اللہ مولائے متقیان نے عبادتیں کی، اور شب قدر ہی میں ایک دہشت گرد نے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر اقدس پر ضربت لگائی۔ تو یہ عظیم راتوں میں سے ایک رات ہے۔ ہاں، خدا کی سب سے اشرف مخلوق، سب سے اشرف مکان و زمان اور حالات میں جیسے شہادت پر فائز ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے خداوند عالم کی سب سے مخلوق، عظیم مخلوق جو شب قدروں میں درجہ شہادت پر فائز ہو رہی ہے،
اور جو فائز شخصیت ہوئی ہے اس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ شب قدر کا طول گرہ زمین کی ایک مکمل شب ہے جو 24 گھنٹوں پر مشتمل ہے، نہ یہ کہ کسی خاص جگہ پر جیسا کہ مخصوص ہے جو 8 گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شب قدر کا ایک طول و عرض بھی ہے جس کے لیے بھی اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ کتنی عظمت ہے اس شب کی۔ نزول قرآن اور تقدیر انسان کی شب کے ایک ساتھ ہونے کا راز شاید یہ ہے کہ انسان کو تقدیر قرآن سے وابستہ انسان جو ہے وہ تقدیر قرآن سے وابستہ ہے۔ اگر وہ قرآن کی پیروی کرے تو ظاہر سی بات سعادت اور کامیابی اور ہمکناری حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن سے دوری اختیار کرے تو اسے رسوائی اور بدبختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن سے اگر منسلک ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت و آبرو محفوظ رہے گی۔ اگر قرآن سے منحرف ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ جیسا کہ جو ہے اس سے پہلے آپ حضرات دیکھ چکے ہیں کہ ایک تیاگی آیا تھا اور آنے کے بعد اس نے قرآن سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی، قرآن سے مجادلہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے جو ہے وہ 30 آیتیں نکالنے کی کوشش کی تھی، 26 آیتیں، جس کا کیا حشر ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن تو باقی ہے اور باقی رہے گا، جس کی حفاظت خداوند عالم نے اپنے ذمے خود لی ہے، لیکن قرآن سے مقابلہ کرنے والے نہ دنیا میں جو ہے دنیا میں وہ نہ رہ سکے بلکہ بٹ گئے، اور آخرت میں بھی جانے کے بعد ان کے اوپر جو ہے سوائے نار جہنم کے اور کچھ نہیں ان کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن سے جو جس نے دوری اختیار کی وہ بدبخت ہو گیا اور دنیا و آخرت کے تمام انعامات سے محروم ہو گیا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ کیا شب قدر انبیاء کے زمانے میں تھی اور ان پر امور نازل ہوتے تھے، اور دنیا سے ان کے جانے کے بعد شب قدر میں نزول امور کا سلسلہ منقطع ہو جاتا رہا؟ پیغمبر نے فرمایا شب قدر قیامت تک کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر کی عظمت اسی طریقے سے پہلے بھی تھی، جس کی عظمت جس طرح آج ہے رسول کے زمانے میں تھی اور رسول کے بعد بھی ہے۔ بس یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی قدر اس کی منزلت کو پہچانیں، اور اس میں ہم کثیر اس لیے کہ جو ہے کہ یہ وہ شب ہے کہ جس میں ہماری سال بھر کی تقدیریں منظم کی جاتی ہیں، تقدیریں بنائی جاتی ہیں۔ اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس رات کو ایک لمحہ بھی جو ہے وہ غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ اس رات کو عبادات الہیہ میں گزاریں، تلاوت قرآن پاک کریں، دعائے عدیہ پڑھیں، دعائے جوشن کبیر پڑھیں، دعائے جوشن صغیر پڑھیں، دعائے کمیل پڑھیں، جو مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے صحابی کمیل کے لیے جو ہے کہہ کے دی تھی۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ یہ دعائیں ہم پڑھیں اور پوری رات ہم شب بیداری کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم غفلت کی حالت میں آ جائیں یا ہم جو ہے روڈوں پر گاڑیاں چلاتے رہیں اور ہماری پوری رات اسی طریقے سے گزر جائے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ آئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک موقع ہے، یہ آخری دنوں میں جو یہ رات ہے ایک موقع ہے مغفرت کا، کہ اگر جو ہے تمہارے پاس گناہوں کی گٹھری چاہے اتنی بڑی ہو، لیکن اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، تم آؤ اس رات میں، اس شب میں آ جاؤ اور جو ہے اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تمہیں معاف کر سکتا ہے، اللہ تمہاری مغفرت کر سکتا ہے، اللہ تم کو جنت نعیم سے مشرف کر سکتا ہے۔ اللہ کے سب کچھ قبضے قدرت میں ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس رات کی عظمت کو
ہم نہ بھولیں، اس رات کو ہم جو ہے پوری رات شب بیداری اور عبادت الہیہ میں ہم گزاریں کہ جس طریقے سے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے، انبیاء نے ہمیں حکم دیا ہے اور بتایا ہے کہ دیکھو یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ فضائل ملتے ہیں کہ جس کو کم وقت میں بیان کرنا شاید بہت ہی محال ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔